الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ کی توفیق سے سورہ تحریم کی تلاوت کریں گے۔ سورہ تحریم میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ تحریم کے پہلے رکوع کی ہم تلاوت کریں گے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی چھپی باتوں کے بتانے والے، تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایک بیوی کے پاس جاتے ہوئے خود تھوڑی دیر ہو گئی تو وہ شہد کھانے میں کچھ دیر ہوئی تو آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا۔ اس پر اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی کہ اے پیغمبر وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو۔ تب تقی مردات ازواج کا، وہ بھی اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش فرمانے والا مہربانی فرمانے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا اتار مقرر فرمایا ہے، جسے ہم سورہ مائدہ میں پڑھ کے آئے ہیں، یعنی قسم کا کفارہ ہے۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا ہے، وہو العلیم الحکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَإِذَ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات فرمائی، فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ، پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی تو اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا۔ بَعْدَهُ وَعَرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اسے کچھ جتا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیوی سے ایک راز کی بات بتائی، ان سے کہا اس کا کسی سے ذکر مت کرنا۔ انہوں نے ذکر کر دیا، حضرت ام حبیبہ سے بتائی اور انہوں نے حضرت ام عائشہ سے بتا دی، تو ذکر کر دیا تو اللہ نے انہیں بتا دیا۔ جب اللہ نے انہیں بتا دیا تو حضور نے ان سے ذکر کیا کہ تم نے میرے راز کو ظاہر کر دیا، تو کچھ چیز بتائی، کچھ کو چشم پوشی کی۔ فلما نبا بہ قالت من انباک ھذا، تو جب حضور نے فرمایا تو ان کی بیوی نے کہا، پھر جب نبی نے اس نے ان کی خبر بولی، حضور کو کس نے بتایا، یعنی وہ بیوی بولی کس نے بتایا آپ کو؟ اسی طرح کا جواب اللہ کے رسول نے فرمایا، قال نبأنی العلیم الخبیر، فرمایا مجھے اس نے بتایا، اس علم والے نے خبردار کیا، مجھے اس نے بتایا کہ جو سب کچھ جانتا ہے، ہر شے کا علم رکھتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، تو نبی کی دونوں بیویوں اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں۔ وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے۔ یعنی فرمایا تمہارے دل کچھ راہ سے ہٹ گئے ہیں، دل میں بات تو آ رہی ہے کہ واقعی ہماری غلط یہ زبان سے کہنے کی بات ہے۔ وَالْمَلَائِکَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَہِیرٌ، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنكُنَّ، ان کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں، یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ حضور پیغمبر اگر تمہیں طلاق دے دیں کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے گا۔ مِنْكُنَّ مسلمات اطاعت والیاں، مومنات ایمان والیاں، قانتات ادب والیاں، طیبات توبہ کرنے والیاں، عابدات عبادت کرنے والیاں، سیحات روزہ رکھنے والیاں، سیبات معافکارہ، بیائیاں اور کواریاں، بیوہ اور کواریاں، اور حضور کے نکاح میں زیادہ تر بیوائیں تھیں، اور ایک اما عائشہ تھیں جو قاری تھیں،
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا لو، نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کرے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے ہیں، جو انہیں حکم دے وہی کرتے ہیں۔ تو کرو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو تبلیغ کہ تمہاری بیوی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں اگر انہوں نے کام کرا اور وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو فرشتے تمہاری چیخ و پکار سے، ان کی چیخ و پکار سے کوئی مروت نہیں کرنے والے، وہ تو وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج بہانے نہ بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔